السلام علیکم، میں ہوں ثناء اللہ فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی۔ میں حاضر ہوا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ختم نبوت۔ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے ختم نبوت۔ میں اس کا پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتا جاؤں۔ ختم یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، بند کرنا کسی چیز کو۔ جہاں پر اس ختم کے ساتھ نبوت لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو ایک نبوت کا سلسلہ آ رہا ہے اس کا اختتام ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ختم نبوت، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ختم نبوت کی کمپلیٹ ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جو ایک انبیاء کا سلسلہ چلتا آیا وہ اختتام پذیر ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول، دو الگ لفظ ہیں، نبی اور رسول۔ نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا اس کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ہمیں چار چیزوں سے اس کا پتہ چلا، ہمیں دلائل ملے۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ چار چیزوں سے ہمیں پراپر طریقے سے اس کا علم ہوا۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ قیاس کا درجہ اگرچہ دین اسلام میں نہیں ہے، قیاس آئیڈیا کو کہتے ہیں، پھر بھی اگر قیاس کو بھی دیکھا جائے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ہم سب سے پہلے لیتے ہیں قرآن پاک کو۔ قرآن پاک میں سورۃ احزاب کے اندر آیا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں، میں اللہ کا آخری رسول نبی ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہوا۔ ہم اگر حدیث کی طرف جاتے ہیں، حدیث کو لیتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہو گئی حدیث۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے اور ایک کے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے محل بنایا ہو، خوب حسین و جمیل بنایا ہو، اور محل کمپلیٹ ہو جائے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، وہ اینٹ میں ہوں۔ اور حضور کے یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں اب اینٹ کی جگہ باقی نہیں رہی، وہ عمارت کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ میرے آنے کے بعد مکمل ہو گیا، اب اور انبیاء یا نئی شریعت کی ضرورت پیش نہیں رہی۔ اسی طریقے سے ہم اگر جاتے ہیں اجماع کی طرف، اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مفتیان کرام، صالحین، اور اس طرح بہت سارے جو لوگ حضور کے سلسلہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان تمام سے ہمیں یہ معلوم ہوا، سب کا یہ عقیدہ تھا، سب اسی عقیدے پر قائم دائم ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمیں اجماع سے معلوم ہوا۔ قیاس کی لفظی تعریف ہے اندازہ لگانا، آئیڈیا لگانا، گیس لگانا۔ تو اس سے ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم جب ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں پراپر طریقے سے آیا کہ حضور آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، تو حضور کی نبوت کا اختتام یہ واضح ہو گیا، اور قرآن سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ جب قرآن اعلان کر رہا ہے تو اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہاں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کو لیتے ہیں اور وہاں سمجھتے ہیں۔ حدیث سے بھی معلوم ہو گیا، حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اجماع، تمام وہ لوگ، وہ لڑی جو حضور کے ساتھ منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، ان تمام سے ہمیں یہ علم ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ تینوں چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب اور کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پہ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم آئیڈیا لگاتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کے ٹاپک کے ساتھ منسلک
جو سب سے بڑی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک فتنہ جو جو کافی پہلے سے چلا آ رہا ہے لیکن آج کے دور میں وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور وہ ہے قادیانیت۔ قادیانیت کا تعارف کیا ہے، قادیانیت کیا چیز ہے، اور کہاں سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ قادیانیوں کا جو ذہن ذاتی طور پہ مسلک مذہب ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ جو ہماری اگلی ویڈیو آئے گی اس میں ختم نبوت کے ساتھ منسلک قادیانیت جو ہے، جس کو انہوں نے ختم نبوت کے ماننے کا انکار کر کے قادیانیت کو واضح کرنے کے لیے کہ قادیانیت ہے کیا، اور گھروں میں مختلف جگہ پہ قادیانیت کو شو کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے یہ انہوں نے قرآن پاک اپنے بنائے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ ایسی اس کا نام لینے کے بعد اگر ہم 100 دفعہ جو ہے نا 100 دفعہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں تو وہ کم ہے، کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ ڈالا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہو گیا کہ اب حضور کی نبوت یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجا ہے۔ ان کی قادیانیت کے مذہب اور مسلک میں ختم نبوت کے بارے میں یہ کیا عقائد رکھتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کہ قادیانیت کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم پراپر طریقے سے بحث کریں گے، اور آپ کو بہت ساری ایسی نئی نئی باتیں ملیں گی جو آج تک آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ یہ قادیانیت کا جہاں مرکز ہے، اور قادیانیت اپنے مذہب مسلک والے لوگوں کو کیا کیا خواب دکھاتے ہیں، اور ان میں کیا طور طریقہ ہے عبادت کا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور ہمارا آنے والا جو ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ قادیانیت کیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو مختصر سی آپ لوگوں کو ہم نے مختصر سی تعریف اور مختصر سا جو تعارف کرایا ہے آپ لوگوں کو، یہ انشاءاللہ اچھا لگا ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوستوں میں خاص طور ختم نبوت کا جو ذوق ہے وہ پیدا کریں گے، اور لوگوں کے دلوں کو اور لوگوں کے جو دماغ کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی قادیانیت پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، جڑے رہیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔